اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ انسان کے خیالات اسے بیماری بھی دے سکتے ہیں اور سکون بھی۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ سبق زندگی نے سکھایا ہے ہمیں، ہر اپنے نے رلایا ہے ہمیں۔ کوئی اپنا اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اپنے نے سکھایا ہے ہمیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو فقط اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری الجھن کا واحد حل ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ امام علیہ السلام۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ سورۃ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ سورۃ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے۔ سورۃ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی ریا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں
کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو، وہ میری خطاؤں کو۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق بغیر توبہ کیے سونا۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے، لیکن وقت نہیں۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی تمہیں سنے گا۔ سبحان اللہ۔ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں یا رب، بس اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ آمین۔